وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرنا کیسا ہے اور سجدے میں قرآنی دعا کرنا کیسا ہے؟ دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بدعت ہے۔ شریعت میں صرف 4 طرح کے سجدے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ نماز کا سجدہ، یعنی کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں سجدہ کرنا ہے، اور ایسے ہی تلاوت کا سجدہ ہے۔ ایک انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور سجدے والی آیت پر پہنچے تو وہ سجدہ کرے۔ اگر نماز میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے فوراً سجدے میں چلا جائے، پھر سجدے کی جو دعا ہے وہ پڑھے، یعنی سجد وجہ الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو عام سجدے کی جو دعا ہے وہ پڑھے، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے۔ لیکن اگر نماز کے باہر ہے اور سجدے والی آیت پر پہنچے تو بغیر تکبیر کے، بغیر اللہ اکبر کہے سجدے میں چلا جائے۔ اس کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں ہے، بلکہ بیٹھا ہے تو فوراً سجدے میں چلا جائے اور دعا پڑھے، پھر بغیر اللہ اکبر کہے وہ اٹھ جائے۔ اور نماز کے باہر ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن نماز میں چونکہ نماز میں ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اور سجدے تلاوت جو ہے پورے قرآن میں 15 ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 14 ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں ٹوٹل 15 سجدے ہیں۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ بعض لوگ آخر والے سجدے کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ صحیح ابو داؤد، صحیح ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، افی سورۃ الحج سجدتان، کیا سورہ حج میں 2 سجدے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ اور ایسے ہی عمر ابن عمر، علی ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل تھا کہ وہ سورہ حج کے آخر میں سجدہ کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میں ایک ہی سجدہ کروں سورہ حج میں تو مجھے یہ پسند ہے کہ آخری آیت میں سجدہ ہو۔ لو سجدت فیہا واحدۃ لکانت السجدۃ فی الآخرۃ احب الی، لہذا سورہ حج میں دونوں سجدے کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، سجدہ کرنا تلاوت کا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدہ کیا اور کبھی نہیں سجدہ کیا۔ جیسا کہ صحابی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ سارے مشرکین بھی سجدے میں گر پڑے بے خبری میں۔ اور ایسے ہی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی جس میں سجدہ ہے، تو اس وقت ممبر سے اترے اور سجدہ کیا۔ پھر دوسرے جمعے میں سجدے والی آیت تلاوت کی سورہ نحل کی اور آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، گزر گئے اور کہا ہم پر سجدہ فرض نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ابن آدم سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ لہذا سجدے تلاوت کرنی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہ پورے ٹوٹل 15 سجدے ہیں۔ اور ایسے ہی سجدے تلاوت فوراً کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص فوراً نہیں کیا تو بعد میں اس کو نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ
کئی تلاوت والے سجدے کو جمع کر لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ 2-3 سجدے کرتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جو سجدہ ہے شکر کا سجدہ، یعنی جب ایک انسان کو کوئی نعمت ملے یا کسی انسان کے اوپر مصیبت تھی اور ٹل جائے تو اس کو شکرانے کا ایک سجدہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں بات واضح کر دوں کہ شکرانے کا صرف سجدہ ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے ابن ماجہ کی کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی ابو جہل کے سر کاٹے جانے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں صحیح روایت یہ ہے ابن ماجہ کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کے ہو جانے کی خوشخبری دی گئی، بشر بحاجت فخر ساجدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس سے آپ خوش ہو جاتے یا کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے۔ اور ایسے ہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی توبہ کے قبول ہونے کی خبر ملی تو فوراً وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو کسی بھی انسان کو کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے، عذاب ٹل جائے تو شکر کا سجدہ کرنا چاہیے، لیکن شکرانے کی نماز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی سہو کا سجدہ ہے، یعنی ایک انسان نماز پڑھے اور نماز میں بھول جائے، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے، تو ایسے وقت میں جب اس کو یاد آئے تو اسی پر بنا کرے، یعنی اس کے آگے جو 2 رکعت باقی ہے اس کو پڑھے مکمل، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے جیسے نماز میں سجدہ کرتا ہے، پھر سلام پھیر دے۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو نہیں کیا تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے، پھر سلام پھیرے۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے، یعنی دونوں چیز ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا، سجدے سہو کیا، اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اور دوسرا جو سوال تھا کہ سجدے میں قرآنی دعا کرنا کیسا ہے، یہ چیز درست ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دعاءہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ظاہر سی بات ہے نماز میں بھی سجدہ کرتے ہوں گے، اور منع بھی نہیں ہے، حدیث میں منع بھی نہیں ہے کہ سجدے میں ایک انسان قرآنی دعا نہ کرے، ایسا نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سجدے میں تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے، ایسے ہی رکوع میں تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن ایک انسان دعا کی نیت سے قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان سجدہ کرے اور اس میں جو دعا ہے سجدے کی وہ پڑھے، جیسے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یا سبحان ربی الاعلی، یا اسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ سجدے کی جو دعا پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی دعا کر سکتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب زدنی علما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جو بھی قرآنی دعائیں ہیں وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔